محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے توبہ، یعنی اللہ رحمان و رحیم کتنی بار توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں گے۔ کچھ باتیں ہمیں یہ سمجھ لینے کی ہے کہ جو گناہ ارادے کے ساتھ کیا جائے، ارادتاً کیا جائے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ بات کہیں کہ آج ہم گناہ کر لیتے ہیں، ابھی ہم گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، یا کچھ اور گناہ کر لیتے ہیں اس کے بعد توبہ کر لیں گے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا یہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہی بتائے گا۔ اس کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایک بات حدیث کی روشنی میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ جیسا اعمال کیا جائے گا اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ چونکہ ہم نے ارادے کے ساتھ گناہ کیا ہے تو زیادہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے گناہ کو معاف نہ کرے، چونکہ اس کی رحمت کا ہم نے غلط استعمال کیا۔ تو آج جس بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ غیر ارادتاً گناہ جو ہم سے ہو جاتا ہے۔ دراصل دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان کو، دو طرح کی سائیکلوجی کے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے جو ارادے کا بہت مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، جو ارادہ اس نے کر لیا، جو فیصلہ اس نے لے لیا ہو اس پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اور دوسری فطرت کا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے فیصلے پر عمل نہیں کر پاتا۔ نیت تو رہتی ہے، ارادہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر کمزوری کی وجہ سے، کمزور فطرت کی وجہ سے اس سے وہ گناہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سنوائی کہاں ہوگی؟ وہ کس کے پاس اپنی تکلیفوں کو بیان کرے گا؟ وہ کس سے توبہ کرے گا؟ وہ کس سے معافی مانگے گا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ویسے بن جائے جو ارادہ تو کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچے، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے کہ ویسے لوگوں کے لیے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں کہ حدیثیں تو بہت ہیں اس سلسلے میں، لیکن ہم آج چند حدیثوں کا تذکرہ یہاں کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندہ بہت عزیز ہے، بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو مومن ہو اور بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو اور وہ زیادہ توبہ کرتا ہو، تو اللہ کو ایسا بندہ بہت محبوب ہے، اللہ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جو مومن ہے اور اس سے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو رحمان یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرا رب گناہوں پر سزا دیتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، تو اس کی اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس یقین کی بنیاد پر میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ حتیٰ یہ کہ کچھ وقت گزرا جتنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا، اس کے بعد پھر اس سے گناہ ہو گیا،
پھر اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے میرا بندہ ہے نا جو یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، جو اس کے گناہوں کو پر سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، تو میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر ایک وقت گزرا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس بندے سے گناہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان و رحیم پھر فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے نا جو یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو کہ گناہوں پر سزا دیتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تو میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ دو حدیثیں ہیں۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث جب ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا تو آپ یقین جانیے کہ اللہ کی رحمت کا بہترین تصور جو ہم کر سکتے ہیں، ایسی تصور کہ یہ صرف ایک رحمان کی ہی صفت ہو سکتی ہے، وہ خالق کائنات کی ہی صفت ہو سکتی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا۔ اتنا رحیم، اتنا زبردست حکمت والا ہمارا رب جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ کتنا رحیم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی ہمت اور حوصلہ دے رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہوں کو ہمیشہ اللہ کے نزدیک توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسے قبول کرنے والا ہے۔ آئیے اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ تمہیں کہیں اور لے جاتا اور تمہاری جگہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ بھی کرتے اور توبہ استغفار بھی کرتے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی غلطیوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ ہم تھوڑی سی کسی گناہگار بندے کو دیکھتے ہیں جس کا عام طور پہ یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ بہت گناہگار ہے، بہت خطا کار ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسی بات کہنے سے اللہ تعالیٰ کتنی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کو اللہ کی ذات سے مایوس کرنے والے ہم کون ہیں؟ چاہے جتنا بھی گناہ کیا ہو، ہم کہنے والے کوئی نہیں ہے۔ آئیے اس کو حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ذونیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ فلاں شخص کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون بندہ ہے، یہ کون ہے وہ شخص جو اللہ پہ حکومت کر رہا ہے اور میرے بندے کو اس نے مایوس کیا اللہ کی ذات سے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے گناہ تو معاف کر دیے، اس گناہگار بندے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دے دیا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن اس شخص کے یہ کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے گناہ کو، اللہ نے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے الفاظ سے جس سے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوسی ہو۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس پر۔ ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کریں
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔